خواجہ 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 تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ اپناپن لگتا ہے نا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آئی ہمارے اپنے ہی سلسلے کی، اور سارے لوگوں کے لیے کام ہے، تو سب کا ہے یہ سارا کا سارا یہ نظام مدینہ پاک پہنچتا ہے، اور سب کا یہ کام تھا، ہے، رہے گا، سب کو راہ پر لا کر مدینہ پاک تک پہنچانا۔ ایک مرتبہ امیر خسرو کہیں راستے سے گئے تھے، بالکل مختصر کہہ رہا ہوں، دیر ہو گئے، نظام الاولیاء نے پوچھا دیر کیوں ہوئی؟ کہا کہ حضور ایک اللہ والے کا جنازہ جا رہا تھا، بہت بھیڑ تھی، اور اس کا اعلان تھا جو مجھے کندھا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ آپ نے مسکرا کے کہا آپ نے دیا؟ سبحان اللہ۔ کہا نہیں حضور۔ کہا کیوں نہیں؟ بولے امیر خسرو بولے کیوں نہیں؟ کہا حضور اگر لینا ہی ہے جنت تو غیروں سے کیوں نہ لیں، غیروں سے کیوں لیں، اپنوں سے ہی لیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، جہاں کوئی ایسی بات آتی ہے، مسکراہٹ آتی ہے، جہاں کچھ امتحان کی بات آتی ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں، کیوں؟ یہ اپناپن ہے، یہ محبت ہے۔ جتنے آپ میرے مرید تعلیم ہے چاہنے والے ہیں، آپ چشتی ہوئے ان کی وجہ سے، قادری ہوئے ان کی وجہ سے، شورودی نقشبندی ہوئی ان کی وجہ سے، تو ہمیں تو وہاں پہنچانا ہے، اور پہنچائے گا کون؟ یہ لوگ پہنچائیں گے۔ آپ نے 3 جام پلائے، 3 جام کے بعد بھی آپ کو تسلی نہ ہوئی، آپ نے فرمایا اب معین الدین ایسا کرو، 2 رکعت نماز نوافل پڑھو، اور سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، پھر دوسری رکعت بھی اس طرح سے پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگے، معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر مرید کیا، خلافت دی، سر پہ کلہ اتار کر یعنی ٹوپی اتار کر سر پر رکھی، خرقہ عطا کیا، اور کہا اب آپ ہمارے پاس رہیں۔ حضور غریب نواز نے پھر حکم کی تعمیل کی، اور حضور غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں 20 سال خدمت کی، 20 سال خدمت کی، 20 سال خدمت کی، اور آپ فرماتے ہیں نہ دین دیکھا نہ رات دیکھی، بس ایک ہی جستجو تھی، میرے مرشد، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر۔ اور پیر نے بھی پھر وہ کمال کر دیا۔ اب دیکھو نا کیسا وہ پیر ہوگا، ایک پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، کیسے وہ بڑے سرکار خواجہ عثمان ہارونی ہوں گے، جن کا ایک مرید ہند الولی، عطا رسول، غریب نواز، نائب مصطفیٰ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، جن کی ایک محفل میں 92 لاکھ غیروں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کی طرف آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسا آپ کا خلیفہ آپ کے
لاڈلے معین الدین ایسے ہیں تو پھر اور کیسے خلیفہ ہوں گے، اور پھر آپ کی ذات کیا ذات ہوگی۔ بڑے سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا غریب نواز سے کچھ سال کے بعد معین الدین بیٹھو، آپ نے مجھے اشارہ کیا، حکم کیا بیٹھو، تو میں بیٹھا۔ پھر آپ نے کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو اور آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی تو حضور خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ کہا عرش اعظم تک نظر آتا ہے۔ بعد میں مرشد پاک نے فرمایا زمین طرف دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے زمین طرف نظر جھکائی تو پوچھا کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا تحت الثری تک، یعنی 7 زمین نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی آگے نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے کہا معین الدین اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ ایک لمحے کے بعد انہوں نے آنکھ کھولنے کا حکم دیا۔ ایک لمحے کے بعد آج پیر لوگ کتنا مراقبہ کرواتے ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم خالی ہیں، ہمیں نور عطا کرتے ہیں، ہمیں بناتے ہیں، اور یہ تو بنے ہوئے تھے۔ آپ نے پڑھانا سنانا کہ ماں کے پیٹ میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے تھے، اور دونوں طرف سے حسنی حسینی اور سرکار کا شجرا نسب نامہ، ماں اور باپ کا ملا ہوا، پیر سے ملا ہوا حضور تک پہنچتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کہا ایک لمحے تک مجھے کہا آنکھ بند کرو، میں نے آنکھ بند کی۔ پھر کہا کھولو، میں نے کھولی۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں کھڑی کی اور کہا دیکھو اس کے دونوں درمیان میں کیا دکھتا ہے۔ سبحان اللہ، دکھانے والے خواجہ عثمان ہارونی تھے اور دیکھنے والے عطائے رسول تھے۔ آپ نے فرمایا حضور سارے عالم نظر آتا ہے، 18 عالم نظر آتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے نظر نہ آتی ہو۔ پھر حضور مرشد پاک نے کہا اب معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے مجھے ایک سونے کی اینٹ عطا فرمائی اور کہا جاؤ اس سے بیچو اور ساری دولت سے اس کو فقراؤں میں تقسیم کرو، اور کچھ کہا گیا کہ اس کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فقیروں کو تقسیم کرو۔ اب فرماتے ہیں پھر کچھ عرصہ میں سرکار کی خدمت میں رہا اور سرکار کے ساتھ حج کے موسم میں حج کے لیے گیا تو آپ نے وہاں پر بھی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر فرمایا اے اللہ میرے معین الدین کو قبول فرما۔ حاطب غیب سے آواز آئی ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر مرشد پاک کے ساتھ میں آپ مدینہ پاک تشریف لائے، حضور غریب نواز مدینہ پاک تشریف لائے، اور پھر آپ نے کہا غریب نواز سے بیٹا سلام کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو روزے رسول اللہ سے سلام کے جواب یوں آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔